بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 424 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز، ان خفتم، اگر تم ڈرو، ان یفتنکم الذین کفروا، اس بات سے کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، یقیناً کافر، کانوا لکم، ہیں تمہارے، عدوا مبینا، دشمن ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ دوسری بات، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں چونکہ مسلسل جہاد اور ہجرت سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، ظاہر ہے کہ جہاد ہو یا ہجرت، دونوں صورتوں میں سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایسے مواقع پر سفر کرنا جبکہ دشمن کا خوف طاری ہو تو دین اسلام نے گنجائشیں اور رعایتیں رکھی ہیں۔ اسلام آسان دین ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ عام حالات میں تو آدمی پوری نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، عصر کی نماز میں 4 رکعت فرض، اور مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، اور عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پوری ادا کر سکتا ہے جب آدمی اپنے وطن میں ہو۔ سفر کی حالت میں کبھی دشمن کا خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی سواری وغیرہ کے حاصل کرنے میں عجلت ہوتی ہے، اس لیے اس آیت میں اس بات کی گنجائش دی گئی کہ سفر میں قصر کر لی جائے، یعنی وہ نمازیں جن میں فرض رکعتیں 4 ہوں ان نمازوں میں صرف 2 رکعت ہی پڑھ لی جائیں۔ مثلا ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں جن کی 4 رکعتیں ہیں، تو ایسی صورت میں مسافر آدمی جب سفر کی حالت میں ہو تو 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ کہ ظاہر ہے کہ ان نمازوں میں حالت سفر میں صرف 2 رکعت فرض ہی ادا کی جائیں گی۔ ہاں، اگر کوئی مسافر کسی ایسے امام کی اقتداء کرے جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس کی اقتداء میں مسافر کو پورے 4 رکعت ہی ادا کرنے ہوں گے، اور اگر مسافر امام ہے اور مقتدی مقیم ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ باقی 2 رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لے۔ شرعی طور پر سفر اس کو کہیں گے جس کی مسافت 48 میل اور کلومیٹر کے لحاظ سے تقریباً 83 کلومیٹر ہو۔ جب اتنی مسافت یا اس سے زیادہ مسافت کی نیت سے اپنی مسجد کی حدود سے نکل گیا تو اب قصر پڑنا ہوگا۔ مثلا ایک شخص کریم نگر جانے کی نیت سے حیدرآباد سے دن کے 11 بجے نکل گیا، اب وہ ظہر کی نماز راستے ہی میں قصر کرے گا، جبکہ وہ آبادی سے نکل چکا ہو، وہ چاہے 48 میل کا فاصلہ طے کیا ہو یا نہ ہو، آبادی سے نکل گیا، وہ مسافر ہو گیا، اب ظہر کی نماز وہ پڑھے گا تو قصر پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ 48 میل پار کرنے کے بعد ہی وہ قصر کرے، نہیں، 48 میل یا 83 کلومیٹر کی نیت سے اپنی آبادی سے نکل گیا،
اب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھے گا، تو ظہر ہو تو قصر کرے گا، عصر ہو تو قصر کرے گا، عشاء ہو تو قصر کرے گا۔ سفر میں سنتوں کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر سواری چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو سنتیں بالکل ہی چھوڑی جا سکتی ہیں، اگر اطمینان ہو اور جلدی کا تقاضا نہ ہو تو سنتیں بھی پڑھ لیں، البتہ وطر کی نماز نہ چھوڑیں اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ اگر کسی بستی یا شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اب آدمی مسافر نہیں رہے گا اور وہ قصر نہیں کرے گا۔ اگر 15 دن سے کم دنوں تک کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں قصر کرے گا۔ سفر کی حالت میں قصر کی کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کی طرف سے خوف ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اب تو خوف نہیں ہے، امان ہو گیا ہے، تو کیا ہم پوری نماز پڑھ لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو 4 کے بجائے فرض 2 کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سنتیں اور نفل تو معاف ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، صدقہ ہے، قبول کرو اس کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین اسلام۔ کیا پیارا اسلام ہے، کیا پیارا اسلام ہے، ہم دین پر قربان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔